کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ انعقاد حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کی طرف سے کیا گیا اور آج کا جو مناظرہ ہے اس کا موضوع ہے کہ یہ سایہ باب 42 کی پیش گوئی یسوع مسیح کے بارے میں ہے یا حضرت محمد کے بارے میں۔ مسلم سائیڈ کی نمائندگی حکیم عمران ثاقب صاحب کر رہے ہیں، جبکہ جو مسیحی سائیڈ ہے اس کی نمائندگی سیمسن جان صاحب کر رہے ہیں۔ اور جو دعوے جو فارمیٹ ہے اس کا سارے مناظرے کا وہ اس طرح سے ہے کہ جو پہلا جو سیشن ہوگا یا پہلی جو ٹرم ہوگی وہ 40 منٹ کی ہوگی۔ مقدمہ جو پیش کیا جائے گا وہ 40 منٹ کا پیش کیا جائے گا اور جو کہ حکیم صاحب کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سیمسن صاحب کی طرف سے 40 منٹ کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور دوسرا سیشن جو ریبٹل سیشن ہے وہ 25 منٹ کا دونوں طرف سے پیش کیا جائے گا اسی ترتیب میں۔ اور تیسرا جو سیشن ہوگا وہ خلاصے کا ہوگا جس میں کنکلیوڈنگ ریمارکس پیش کیے جائیں گے دونوں طرف سے، اور اس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہوگا 10 منٹ۔ اور اس کے آخر میں سوالات و جوابات کی ایک نشست ہوگی جس میں آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ دونوں فریقین سے سوالات پوچھ سکتے ہیں موضوع کے متعلق۔ اور اس دوران آپ سب اپنے موبائل فونز کو سوئچ آف کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر سوئچ آف نہیں بھی کرنا چاہتے آپ تو اسے ایٹ لیسٹ سائلنٹ پہ رکھیں تاکہ جو مقررین ہیں گفتگو کے دوران وہ ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے موضوع سے یا گفتگو سے نہ ہٹے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ کے دل کو کسی بھی مقرر کی بات بہت اچھی لگتی ہے تو آپ حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح تھمز اپ کا سائن دے دیں۔ تالی مارنے کی یا شور ڈالنے کی، نعرے بازی کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے یہاں پہ، اور خاموشی سے سنیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مناظرہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ بات کرنی چاہیے تھی ہمارے مقرر کو، لیکن جو دونوں مقررین ہیں دونوں طرف کے وہ تیاری کر کے آئے ہیں، موضوع پہ پڑھ کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، اس لیے آپ ان پہ بھروسہ کریں، ان پہ یقین کریں، ان کو بات کرنے دیں۔ آج سوالات اور جوابات کے سیشن میں آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ سوال پوچھ سکیں، اس میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تب آپ نے جو بات کرنی ہوگی سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور ابھی مناظرے کا آغاز جو ہے ہم تلاوت سے کریں گے اور اس کے لیے میں اصغر بٹ صاحب کو، توحیدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم۔ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الحمد للہ وحدہ
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील, कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब अता की है तो याजिदूनहु मकतूबन, वो उसमें लिखा हुआ पाते हैं तज़किरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील, तौरात के अंदर भी और अंजील के अंदर भी। यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा। ये तज़किरा किया जा रहा है कि वो उनके ऊपर जो है वो यामुरुहुम बिल मारूफ़, वो उनको नेकी का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, पाक चीज़ें उनके लिए हलाल कर देता है, नापाक चीज़ें उनके लिए हराम कर देता है। मतलब इसका ये है कि वो शरीयत लेके आया है, वो साहब शरीयत है। अल्लाह ने उसको शरीयत अता की है कि जो हलाल है उनको हलाल कर दिया, जो हराम है उनको हराम कर दिया, जो नेकी का हुक्म है वो दिया, जो बुराई है उससे मना कर दिया। ये है शरीयत, ये है कानून। जो वो कानून लेके आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है कि अलैहिमुल खबाइसा व याज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और जो उनके गर्दनों में गले में जहालत के तौक पड़े हुए थे वो उनकी गर्दनों से उतार फेंकता है, बोझ उतार देता है, उनकी गर्दनों के ऊपर से वो बोझ उतार देता है। फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया है कि जो कोई वज़्ज़रूहु उसकी इज़्ज़त करता है, व नसरूहु उसकी मदद करता है, वत्तबउन नूर अल्लज़ी, और जो नूर दे के वो भेजा गया है उस नूर की वो उसकी इत्तिबा करते हैं, तो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो लोग ही फला पाने वाले हैं। शुरू से लेके सहाबा किराम के ज़माने से लेके इसकी तफसीर करते हुए सहाबा किराम हूँ, ताबईन हूँ, हमारे मुफस्सिरीन हूँ, सब ने इसकी तफसीर में यसाया की पशीन गोई जो है बाब 42 का तज़किरा किया है कि यहाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, तज़किरा किया है, ये यसाया के 42 में, बाइबल की यसाया 42 के अंदर ये बात मौजूद है। सही बुखारी के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर रवायत मौजूद है। मिशकात अमूमन हर एक के पास होती है, मिशकात के अंदर भी ये मौजूद है। इमाम बुखारी ने इसे सही बुखारी में नकल किया है और हदीस नंबर 1356 के अंदर और हदीस नंबर 2125 के अंदर है। तो इसी तरह तफसीर इब्न अबी हातिम में, तफसीर दुर्र मंसूर में और ये हदीस के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है कि ये नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद है। वह उस हदीस में अल्फाज भी नकल कर दिए यसाया के कि वो बाज़ारों में शोर ना करेगा, वो अभी मैं ज़िक्र करता हूँ। अब मैं बाइबल की किताब यसाया से उस पशीन गोई का मैं तज़किरा करूँगा। चूँकि किसी भी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले उसका एक सियाक़ो सबाक होता है, तो मैं चंद बातें जो है ना वो बतौर तमहीद के अर्ज़ करूँगा। मेरी ये 2-3 बातें आप पेश नज़र रखिए ताकि आपको बात समझ आ सके। हज़रत यसाया नबी हैं, उनको पशीनगी क्यों की, हालात क्या हैं उनकी, हमें देखना पड़ेगा कि उनके हालात क्या थे, तनाज़र क्या था, मसाइल क्या थे। 2 कुव्वतें हैं, एक अल्लाह का दीन है, उसके मुकाबल अबलीस है। अल्लाह चाहता है कि अपने दीन को मुकम्मल कर दे और अबलीस चाहता है कि वो दीन इलाही को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। शुरू से ये तसल और क़यामत तक ये रहेगी। यसाया नबी के ज़माने में हुआ ये है कि जिस कौम को अल्लाह ने चुना था, बनी इसराइल को जिसको चुना था, मुंतखब किया गया था, अपने दीन का खादम बनाया गया था, वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। वो बुत परस्ती करने लग गए हैं। बैतुल मुक़द्दस जो था
وہ جو انہوں نے بیت المقدس قائم کیا تھا، ایک مرکز قائم کیا تھا، خدا کی عبادت کا یہاں سے شریعت نکلتی ہے، عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مرکز ہے، مرکز تباہ ہو چکا ہے، اس مرکز میں بت پرستی کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی خدا پرست لوگ تھے وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ دین الہی تباہ ہو چکا ہے، بت پرستی شروع ہو چکی ہے، شیطان غالب آ چکا ہے، اب اللہ کا دین نہیں آئے گا۔ وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ بیت المقدس تباہ ہو چکا ہے، وہاں بتوں کے لیے قربان گائیں بنائی جا چکی ہیں، بیت المقدس کے اندر بتوں کے لیے قربانیاں کی جا رہی۔ عام لوگوں کی تو چھوڑیں، بائبل کہتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بیویاں کیں جو بت پرستی کرتی تھیں، ان کے لیے سلیمان نے بتوں کی قربان گاہیں بنا دی بیت المقدس کے اندر۔ یعنی دین الہی برباد ہو چکا ہے، بیت المقدس تباہ ہو چکا ہے، اور نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ اب اللہ کا دین برباد ہو چکا ہے، اب دین الہی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب شیطنت غالب ہو چکی ہے، دنیا مایوس ہے۔ ان حالات میں یسایہ نبی اٹھتے ہیں، اور یسایہ نبی اٹھ کے پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا، دین الہی غالب ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا، بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، دین مکمل ہوگا، دین الہی مکمل ہوگا، شیطان مایوس ہوگا۔ یہ جناب یسایہ، یہ اس کا پیشین گوئی کا پس منظر ہے۔ یہ پس منظر جو ہے وہ آپ ذرا اپنے ذہن نشین رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یسایہ نے یہ جو پیشین گوئی کی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اور بات ملحوظ رکھنی ہوگی کہ ہمارے پاس بائبل کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے کوئی بھی جو مصنف ہوتا ہے کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کرنا کما حق کو ہو، ناممکن ہے، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حق کو ہو اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ اب جو ہمارے ہاتھ میں بائبل ہے، اب یہ جو ہمارے ہاتھ میں بائبل ہے، یہ میں غلط فہمی دور کر دوں، یہ ترجمہ نہیں ہے، سمجھتے جائیے، ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہیبریو زبان میں تھی، عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ ہوا گریک زبان میں، یونانی زبان میں، یونانی سے عربی میں منتقل ہوتی ہے، انگریزی میں منتقل ہوتی ہے، اس طرح سفر کرتے کرتے ہمارے ہاں اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم ترجمہ دیکھیں گے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ترجمے میں خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، دانستہ یا نادانستہ، وہ اس میں شامل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ ہے، یہاں معتدبی کلام مقدس کتاب پڑھی ہو، ادھر دیکھیں گے۔ اچھا، یہ کتاب ہے معتدبی کلام مقدس، یہ مسیحیوں کی ہے، بائبل سوسائٹی نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہاں اس کتاب کے اندر جناب، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 126 127، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب منشی ترجمہ کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ دانستہ غلطیاں بھی کرتے تھے، جان بوجھ کے بھی۔ مثالیں بھی نقل کی ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ یسوع برابا کا تذکرہ کرتے ہیں تو یسوع برابا ایک ڈاکو تھا، تو جب مترجم نے یہ بات دیکھی کہ برابا تو ایک ڈاکو ہے، تو اس کا نام ہمارے خداوند یعنی ہمارے آقا کے نام کی طرح کا نام ہے، اس نے کہا یہ تو غلط بات ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یسوع برابا سے صرف برابا کر دیا، ساتھ سے یسوع کاٹ دیا، یہ ترجمہ کرتے ہوئے اس نے گڑبڑ کر دی۔ تو اس طرح کی گڑبڑ بھی ترجمہ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ بات بھی ملحوظ رکھنی ہوگی کہ جب ہم اس کو دیکھیں گے نا، تو ہم صرف ترجمہ پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، اور میں جو ہے وہ ترجمہ پہ ڈیپینڈ نہیں کروں گا، میں تو دیکھوں گا ساتھ کے میں اس کی عبرانی بھی، متن بھی دیکھوں گا۔ عبرانی کا جو ترجمہ ہے وہ بھی متن کہا جاتا ہے، وہ بھی ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے یسایہ 42 اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں کہ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں۔ یہ ترجمہ جو ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں ہیبریو زبان کے اندر، عبرانی زبان کے اندر، تو لکھا گیا ہے کہ ہینا عبدی اتمخ بحیری راہ سنفشی ناسیسی روحی اعلیٰ مشبات لگویم یوسی۔ پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت، پلیز اپنے فون سائلنٹ کر لیں، ان کی بیل بند کر لیں۔ اچھا، پہلی آیت جو ہے، پہلا لفظ ہینا عبدی، عبدی عبدی،
اس لفظ کو نوٹ کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ عبدی کا لفظ موجود ہے، یہ پہلا لفظ، پہلی آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہ پیشین گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے پوری بائبل اٹھا کے چھان لیجئے، یہ بائبل لکھ دیں، پوری بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، متی کی انجیل سے لے کے مکاشفہ تک، یہ میرا چیلنج ہے، ایک موقع، ایک آیت، ایک لفظ یسوع کے بارے جہاں کہا گیا ہو کہ یسوع عبدی ہے، نہیں کہا گیا۔ آپ کا تو عقیدہ کیا ہے کہ یسوع ابن اللہ ہے، یسوع ابن خدا ہے، یسوع خدا ہے، تو جو عابد ہے وہ معبود نہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پیشین گوئی یسوع کے بارے میں ہے، سب سے پہلے الوہیت مسیح کا انکار کیجئے، سب سے پہلے ابنیت کا انکار کیجئے، سب سے پہلے ابن اللہ ہونے کا انکار کیجئے کہ یسوع ابن اللہ نہیں۔ پہلے تو یسوع کو عبدی مانے، عبدی، عبد معبود کی ضد ہے، معبود عبد کی ضد ہے، جو معبود ہے وہ عابد نہیں، جو عابد ہے وہ معبود نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک عبادت کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے؟ خدا کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یسوع کو ابن اللہ ماننا ہے تو یہ پیشین گوئی یسوع کے بارے میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلا لفظ ہینا عبدی اتمخ بحیری راحس نفشی ناسیسی روحی آلاء مشبات لگویم یوسی، کہ میرا بندہ جس سے میرا دل خوش ہے، میرا پیارا، میرا حبیب، ناسیسی روحی، اس پہ میں اپنی روح ڈالوں گا۔ کس پہ؟ اپنے بندے کے اوپر۔ تو یہاں پہلی بات جو کی جا رہی ہے کہ وہ ہے میرا بندہ، پہلی بات میرا بندہ، تو یہ پہلی بات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیشین گوئی جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یسوع بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا لقب ابن آدم، انجیل کھولیے، ابن آدم، ابن اللہ، خدا کا بیٹا، عبدی نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، پہلی بات وہاں کس کے بارے میں پیشین گوئی عیسیٰ کی؟ عبدی کے بارے۔ تو میری بات ہی یہاں سے ہوتی ہے، اسلام کا آغاز ہی عبدہ سے شروع ہوتا ہے، وہاں عبدی، یہاں عبدہ۔ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن کریم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے عبدی کے بارے میں جو میرا بندہ ہے۔ تو قرآن کریم عبدہ ہی ان اللہ، اور آپ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ دوسرے مقام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یسوع کو بندہ تسلیم کیجئے۔ اگر جب آپ بندہ تسلیم کریں تو پھر تو کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اس پیشین گوئی کے اوپر بحث کی جائے۔ تو جب آپ یسوع کو بندہ ہی نہیں تسلیم کرتے، خدا بنائے بیٹھے ہیں، ابن خدا بنائے بیٹھے ہیں، تو یہ تو عبد کے بارے میں ہے، یہ تو خادم کے بارے میں ہے۔ جو خدا ہے وہ خادم نہیں، جو خادم ہے وہ خدا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے عبرانی دیکھی تو وہاں عبد کا لفظ ہے، عبدی کا لفظ ہے۔ تو یہ جو پہلی بات تھی نا وہ بات، اچھا دوسری بات اس میں ہے بحیری، جو عبرانی جانتے ہیں بحیری کہتے ہیں چنا ہوا، الگ کیا ہوا۔ تو اگر میں قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو چنا ہوا محمد الرسول اللہ کا لقب خاص ہے، مصطفیٰ، مجتبی، مصطفیٰ۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنا نام رکھا ہوا ہے غلام مصطفیٰ۔ کیوں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے کہ وہ مصطفیٰ ہے، وہ چنا ہوا ہے۔ تو یہاں عبرانی میں جو لفظ ہے وہ ہے بحیری، کہ وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا چنا ہوا ہے، جس سے میرا دل خوش ہے، میرا پسندیدہ۔ یسوع کے ناموں میں کوئی نام مجتبی بھی نہیں ہے، کوئی نام مصطفیٰ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیشین گوئی میں جب ہم عبرانی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہلا عبدی تو ساتھ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 5938 کے اندر ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من والد اسماعیل واصطفیٰ قریشن من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کنانہ کو چن لیا اولاد اسماعیل سے، اور کنانہ سے قریش کو،
कुरैश से चुन लिया बनी हाशिम को, और बनी हाशिम से अल्लाह ने चुन लिया है मुझको। तो चुना हुआ, यहाँ दूसरी बात जो थी वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो पूरी हो रही है। अगली बात है कि मैं उस पर अपनी रूह डालूँगा। आप कुरान करीम को खोलिए कि जिसके ऊपर रूह को नाज़िल किया जाता है, कुरान करीम को के साथ अब बाइबल को भी खोलिए। बाइबल में भी, कुरान करीम में भी जिसके ऊपर खुदा अपनी रूह को नाज़िल करता है, ये इस बात की दलील होती है कि वो खुदा का नबी है, खुदा का रसूल है। तो इस पेशीन गोई में ये बताया गया है कि मैं उस पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा। वो कौन है? वो अब्दी है, मेरा बंदा है, मेरा चुना हुआ है। मैं अपनी रूह उस पर नाज़िल करूँगा, यानी मैं उसको अपना रसूल बनाऊँगा, मैं उसको अपना नबी बनाऊँगा। तो आप देखें अगर 1 शमूएल 10:10 को कि खुदा की रूह सऊल के ऊपर, खुदा की रूह उस पर ज़ोर से नाज़िल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। यानी जिसके ऊपर खुदा की रूह नाज़िल होती है वो नबी होता है। दूसरी बाइबल से दूसरा वाला, खुदा की रूह अज़रिया पर नाज़िल होती है, 2 तवारीख़ 15:1 के अंदर है। अच्छा, हज़रत मूसा आप देखिए गिनती 11:29 के अंदर कि काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। यानी जिसके ऊपर खुदा की रूह आती है वो खुदा का नबी होता है बाइबल के मुताबिक। तो जब हम देखते हैं कुरान करीम को, तो रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है, क्या नबी इनसे कह दे, ये वही बात यशाया वाली वही बात कि इनसे कह दे, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि, इनसे कह दे कि मुझ पे रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है। सूरह नहल है, आयत नंबर 116 है, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि, इनसे कह दे कि रूहुल कुदस मुझ पे नाज़िल हुआ है तेरे रब की तरफ से हक़ लेकर। और आप सूरह शूरा 42 आयत के अंदर है कि व कज़ालिका औहैना रूहन मिन अमरिना, और तेरे ऊपर अपने हुक्म से मैंने अपनी रूह को नाज़िल किया। ठीक है, तो ये यशाया वाली बात की जा रही है कि मैंने अपनी रूह को। अगली बात जो इस पशीन गोई में वो बयान की गई है वो है कि वो कौमों में अदालत जारी करेगा, कौमों में वो अदालत जारी करेगा। पहली बात ये है, यहाँ कौमों का लफ्ज़ है, कौम का नहीं, ये बात मलहूज़ रही। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम कौमों के लिए नहीं आए। ये जिस नबी के बारे में पशीन गोई की जा रही है वो नबी कौमों के लिए आया है, कौमों को शरीयत देगा, कौमों को कानून देगा, कौमों का इंसाफ करेगा। तो हज़रत मसीह मत्ती 15:25 के अंदर फरमाते हैं कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया। यानी मैं तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए आया हूँ, मैं तो बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया। इतनी बड़ी नफ़ी, इतना बड़ा इनकार। तो ये जिसके बारे में पशीन गोई की जा रही है कि वो कौमों में अदालत जारी करेगा, तो ये इनकार कर रहे हैं। दूसरा मौका हज़रत मसीह ने अपने हवारियों को भी मना किया कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामरियों के किसी शहर में ना जाना। ये मत्ती 10:6 के अंदर है। इससे भी बढ़ के कोई ये कह सकता है कि ये इब्तदाई बात थी, बाद में उन्होंने हुक्म दिया, इससे भी बढ़ के जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। हज़रत मसीह ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन मैं तुम ये 12 हवारी 12 तख्तों के ऊपर बैठ के बनी इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। क़यामत के दिन, दुनिया की बात नहीं की जा रही, आखिरत की बात। दुनिया का निज़ाम ही ख़त्म हो चुका कि 12 हवारी बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करेंगे। ये आप देखें मत्ती 19:28 के अंदर है। और अगर मैं ये बात देखूं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप सिर्फ जो है किसी कौम के लिए नहीं आए थे, बल्कि आपको अल्लाह ताला ने रसूल बनाया, पूरे जहान के लिए बनाया। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सूरह आराफ है 158 के अंदर है कि मैंने तुझे तमाम के लिए रसूल बना के भेजा है। तो जहाँ तक बात है हुक्म इनके दरमियान फ़ैसला करने की, इंसाफ करने की, सूरत मायदा है। तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि फ़ाहकुम बैनहुम बिलकिस्त, इनके दरमियान फ़ैसला कर इंसाफ के साथ, इनका इंसाफ कर, इनकी अदालत कर।
حق کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا سورہ مائدہ کے اندر اور سورہ شورا 15 کے اندر، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لِأُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری عدالت کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارا انصاف کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کی، انصاف کیا، یہودیوں کا بھی، تمام قوموں کا۔ حضرت مسیح نے کبھی کسی کا انصاف نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت مسیح نے اس بات کا انکار کیا ہے انصاف کرنے سے۔ خیر بات یہ ہے کہ یہ بات تھی جو قوموں کے لیے آئے گا۔ تو آپ اگر دیکھیں نبیوں کی فہرست میں محمد رسول اللہ کے سوا آپ کو کوئی نبی نہیں نظر آئے گا جس کے سامنے قومیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ شاگردوں پہ ایک نظر ڈالیں، یہ کون ہے؟ بلال حبشی، ان کا تعلق ملک حبشہ سے ہے۔ اور یہ کون ہے؟ سلمان فارسی، اس کا تعلق فارس سے ہے۔ اور صہیب رومی، اس کا تعلق ملک روم سے ہے۔ یہ دیکھو کالے بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، گورے بھی میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور اداس نینوائی، ان کا تعلق میسوپوٹامیہ سے ہے۔ اور طفیل دوسی ہیں، عبداللہ بن سلام صاحب کا یہودیوں کے عالم دین ہے، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق۔ سرما بن انس صاحب کا مسیحی ہیں۔ میں یہاں چیلنج سے ایک بات کرنے لگا ہوں، سیدنا مسیح کے حواریوں میں ایک حواری، ایک اونلی ون، ایک حواری ایسا دکھا دیں جو غیر قوم سے ہو، جس کا تعلق غیر قوم، وہ آئی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے تھے، ان کا تعلق ہی نہیں ہے غیر قوموں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کی جا رہی ہے اس کے لیے جو قوموں میں عدالت جاری کرے گا، قوموں کا انصاف کرے گا۔ نبیوں کی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اگلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں یہاں ایک بائبل پڑھی تھی یار، اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گا۔ اس بات کی تفصیل اور تفسیر جو ہے بائبل کی اس سے ہی اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بازاروں میں صرف مبلغ بن کے پھرتا رہے، مبشر بن کے پھرتا رہے، کہتا رہے او شریعت کو مانو، او خدا کے حکم کو مانو، او تمہاری مرضی، او مانو، نیکی کرو، او برائی نہ کرو، او شریعت پہ۔ صرف ایسا نہیں کہ بازاروں میں شور کرتا پھرے گا۔ اگلی آیت میں واضح کر دیا ہے، اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، ٹمٹماتی بتی کو نہ بجائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، یعنی وہ زورآور ہوگا، وہ صرف مبلغ نہیں ہوگا، مجاہد بھی ہوگا، وہ تم سے منوائے گا، اپنی عدالت کو قائم کرے گا۔ یہ اس کا جو ہے نا مفہوم تھا۔ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجائے گا، راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا، ہمت نہ ہارے گا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی آئے یقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق ان کو قتل کر دیا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، کیوں؟ وہ انہیں شریعت پر کی تعلیم دیتے تھے، شریعت کی تعلیم دینے کے سبب سے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ اچھا، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجائے گا، یعنی وہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوگا، غریب کا محب ہوگا، مسکین کا ساتھی ہوگا، بے آسراؤں کا آسرا ہوگا، بے خانماؤں کا خانماں ہوگا، اور وہ غلاموں کا محسن ہوگا۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، یعنی وہ کمزوروں کے لیے نوید ہوگا، وہ بے آسراؤں کے لیے آسرا ہوگا۔ قرآن کریم نے اسے دو الفاظ میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو جو توق ان کے گلے میں شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں، گمراہ قوم جو مغضوب اور ملعون ٹھہر چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں شریعت دی تھی، انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا، غضب ہوا ان کے اوپر، اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر، یہ دوسرے گمراہ ہو چکے۔ تو ان دونوں جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ ان کے لیے ان کے گردن سے ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، جیسا قرآن کریم کے جو ابھی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جو ان کی گردنوں میں توق ہے وہ اتار پھینکتا ہے۔ وہی بات اس میں کی جا رہی ہے کہ اب یہاں بتایا گیا ٹمٹماتی بتی کو نہ بجائے گا۔
टिमटिमाती बत्ती कौन सी होती है? जो बुझने के करीब होती है। जब दिया बुझने पे आता है ना तो वो यूं यूं करता है, बबलिंग होती है, वो थोड़ा सा कभी जलता है, कभी लाइट तेज़ हो जाती है, कभी बुझने लगता है, कभी ऐसा होता है। तो टिमटिमाती बत्ती से मुराद क्या है? पहली पुरानी किताबें भी इससे मुराद हैं और कमज़ोर लोग भी इससे मुराद हैं, पहली उम्मतें भी इससे मुराद हैं। कैसे? आप ये देखें कि जनाब मुक़द्दस पाल ने अब्रानियों 8:13 के अंदर इस बात को बयान किया है कि जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। तो मिटने के जो चीज़ करीब होती है उसे टिमटिमाती बत्ती से तशबीह दी गई है कि टिमटिमाती बत्ती, बुझती हुई बत्ती। तो जो चीज़ मुद्दत की और पुरानी हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। ये हाल हो चुका था तुरात का। प्लीज़ यार अपने फ़ोन साइलेंट कर लें। अच्छा, ये हाल हो चुका था इसका कि नूर हदायत जो है वो बुझने के करीब था। तो इस दौरान अल्लाह ने कुरान को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर दे के भेजा, कुरान को मुहैमन बना के उतारा गया कि अब ऐसा नहीं होगा कि टिमटिमाती बत्ती वाला मामला हो। नहीं, अब नाफज होगी तुम्हारे ऊपर, अदालत कायम होगी। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब इसका मुहाफ़िज़ भी मैं हूँगा, इसकी हिफाजत भी करने वाला मैं हूँगा। ये गारंटी भी साथ में ले ली। अगली बात, वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक के अदालत को ज़मीन पर कायम कर ले। यहाँ मैं अबरानी पढ़ूँगा, इन्होंने यहाँ अदालत का तर्जुमा किया हुआ है। तो ये अदालत का तर्जुमा बहरहाल ठीक है इस तनाज़ुर में भी मगर जो अबरानी है वहाँ तुरात का, वहाँ यहाँ शरीयत का लफ्ज़ मौजूद है। तो जब हम तुरात को देखते हैं तो वहाँ है लो यखहा व लो यारूसा अदा यासीम व आरिस मिशपात वाले तौरातु। अबरानी में जो इन्होंने अदालत तर्जमा किया है वहाँ अबरानी के अंदर इसका लफ्ज़ है वाली तौरातु। तुरात कहते हैं शरीयत को, कानून को। तो इसका सही तर्जमा ये बनता है कि जब तक कि वो शरीयत को ज़मीन पर कायम न कर ले, ये इसका सही तर्जमा बनता है कि जब तक वो शरीयत कायम न कर ले। वाली तौरात स्ट्रांग का नंबर है 8451। शरीयत कायम का लफ्ज़ ये जब मसीही घबरा गया, पता क्यों घबरा गया? मसीहियों की शरीयत से दुश्मनी है। ये कहते हैं नहीं जी शरीयत ख़त्म हो चुकी है, फजल का दौर है ये वो। तो ये जिसने आना है वो खुदा बता रहा है कि वाली तौरात तो वो तो शरीयत को लागू करेगा तुम्हारे ऊपर, वो नाफज करेगा तुम्हारे ऊपर। तो अब आप देखिए कि हमारे जो मसीही हज़रात हैं, आप गिलतियों 3:13 खोलिए। कहते हैं मसीह जो हमारे लिए, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, नौज़ुबिल्लाह। ज़बान को यारा नहीं, क्या कहूँ, बात करनी पड़ती है। गिलतियों 3:13, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। ये पुशीन कोई जिसके लिए है वो शरीयत को नाफज करेगा, वो शरीयत को नाफज करेगा। और मसीही जो है ये तो कहते हैं कि यस्सु आया तो शरीयत गई, बस अब तो फजल का दौर है, इनकी तो शरीयत से दुश्मनी है। ये खोलें, ये जनाब तफसीर है, तफसीर अल किताब है। इसकी तफसीर करते हुए 2-3 जगह के ऊपर है, सफ़ा नंबर 1299 के ऊपर, जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ नाफज था वो रास्ते से हटा दिया गया, और हुक्मों की वो दस्तावेज़, हुक्मों की दस्तावेज़, शरीयत की बात की जा रही है, हुक्मों की दस्तावेज़ जो हमारे नाम पर हमारे ख़िलाफ़ थी, उसने उस दस्तावेज़ से हमारे लिए कानूनी बरीयत जो है वो हासिल की। तो अब कहते हैं कि उसने उसकी पाबंदी मनसूख कर दी। अच्छा, ये दूसरा मौका, शरीयत मफकूद हो चुकी है।
1239 کے اندر ہے، صفحہ نمبر کے اوپر کہتے ہیں، تفسیر الکتاب کا صفحہ نمبر 1239 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس مقصد سے شریعت ایک وقت تک کے لیے دی گئی کہ اس کی نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ شریعت نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی تاکہ وقت پورا ہونے تک رہے، مگر جس فضل کا خدا نے وعدہ کیا تھا جب وہ پورے طور پر ظاہر ہو گیا تو موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت موقوف ہو گئی۔ لیجئے صاحب، یسوع نے وہ شریعت ہی ختم کر دی، وہ شریعت ہی موقوف کر دی۔ تو یسایہ 42 جس کے بارے میں ہے وہ تو تمہارے اوپر شریعت کو لاگو کرے گا، تمہارے اوپر شریعت کا نفاذ کرے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا، اب وہ تمہارے اوپر شریعت کو جو ہے وہ نافذ کرے گا۔ اچھا، اب یہی بات آپ دیکھیں نا جناب مقدس پال کی کلسیوں 2:14 کے اندر، کہ وہاں ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز اس نے مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ لہٰذا آنے والے نے شریعت کو قائم کرنا ہے، نہ کہ شریعت کا خاتمہ ہی کر دینا ہے۔ شریعت سے آزادی کا اعلان کر دیا، جبکہ یہ پیشین گوئی بتا رہی ہے کہ وہ شریعت کو مکمل کرے گا، وہ تمہارے اوپر قانون کو نافذ کرے گا۔ کس نے شریعت کو مکمل کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن وہ دین الہی منصوبہ آج کے دن مکمل ہو گیا، آج وہ شریعت مکمل ہو گئی، وہ شریعت جسے موسیٰ مکمل نہ کر سکا، جسے مسیح مکمل نہ کر سکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن وہ مکمل ہو چکا، آج نعمت اس کی تمام ہو چکی ہے۔ تو یہ پیشین گوئی جو ہے جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ ہے جو شریعت کو نافذ کرے گا۔ اچھا، اس نے شریعت کو نافذ کرنا ہے، یسوع مسیح کو عبرتناک طریقے سے مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگلی بات ہے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح کا کبھی کسی نے انتظار نہیں کیا جزیروں نے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کو، بقرہ 89 کے اندر ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا۔ اس کی شریعت کے منتظر سے یہودی بھی، مسیح بھی، دوسرے سارے، مگر جب وہ آیا تو انہوں نے پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، اگلی بات ہے اس میں کہ خداوند نے، یار ڈسٹرب نہ بولے نا یار، خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ اچھا، انی یہوہ کراسیخا بصدق واخذیکا بیادیکا، کس کا ہاتھ خدا نے پکڑا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یسوع تو خود خدا ہے، تو وہ جو آئے گا اس کا ہاتھ خدا پکڑے گا۔ 33 سورہ زمر ہے، قرآن کریم میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ جو کامل سچائی لے کے آیا اور وہ مکمل سچائی کو لے کے آیا، والذی جاء بالصدق، تو وہ مکمل سچائی کو لے کے آیا کہ وہ صدق کے ساتھ آیا۔ وہاں جب ہم نے دیکھا نا عبرانی کو تو وہاں لفظ ہے انی یہوہ کراسیخا بصدق واخذیکا بیادیکا، یہوہ اسے صدق کے ساتھ بھیجے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیسے؟ والذی جاء بالصدق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق کے ساتھ آئے۔ اگلی بات جو ہے شریعت قابل عمل ہے یا نہیں ہے، یہود کی حقیقت یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہودیوں نے شریعت کے ساتھ کیا اشر کیا، اور مسیحیوں نے، میں نے ابھی حوالے دے چکا ہوں اس بات کے۔ تو اگلی بات تھی اس میں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا۔ جب آپ قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو قرآن کریم میں ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد ہے، جو اس کی پیروی کرنے والا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے اوپر بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگلی بات ہے تیری حفاظت کروں گا، فیصلہ کن جملہ ہے، فیصلہ کن جملہ ہے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو نے کرنا یہ ہے کہ تو نے خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے، تو نے شریعت کو مکمل کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ تو میں یہ کروں گا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، تو پوری قوت کے ساتھ تو خدا کے دین کو جو ہے نا وہ بیان کر، میں تیری حفاظت کروں گا۔ بیان کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ
वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ए मेरा नबी तू उठ, तू तबलीग कर। अगर तूने ऐसा ना किया, तूने इसका हक अदा ना किया। हाँ, जब शरीयत को नाफज किया जाता है, जब अंधेरों को रोशनियों से बदला जाता है, तो फिर क्या होता है? जान को ख़तरा होता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, मैं तेरी जान की हफाजत करूँगा। तो उसमें कहा गया है कि अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 86 जंगें होती हैं, कातलाना हमले होते हैं, सर के ऊपर इनाम मुकर्रर किए जाते हैं, जहर दिया जाता है, मगर आप अपने दीन की तकमील करते हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन तुम्हारा दीन जो मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने लगाया था मैंने मुकम्मल कर दिया। ये बात यीशु मसीह के बारे में कही नहीं जा सकती। कैसे यीशु मसीह को गिरफ़्तार किया जाता है, हवारी छोड़कर भाग जाते हैं। वो समझते हैं कि पतरस, हज़रत मसीह समझते हैं कि शायद वो साथ है, मगर जब पतरस पकड़ा जाने लगता है 3 बार हज़रत मसीह पे लानत करता है, कहता है मैं तो नहीं जानता इसको, ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको। तो हज़रत मसीह, उसको उन्होंने पकड़ा, निशान इबरत बनाया, पकड़ा, मारा, कांटों का ताज पहनाया, मुँह पे थूका, मुक्के मारे गए और पकड़ के सलीब पे लटका दिया। हज़रत मसीह फरमाते हैं, एली एली लिमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो पशीन गोई जिसके बारे में है, खुदा कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तो यीशु मसीह तो ना करदा गुनाहों के सबब बाइबल के मुताबिक मसलूब हो चुके। अगली बात है, लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। तो वही बात यसाया में थी और कुरान करीम में मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ। फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो मैंने पहले आराफ की सूरत जो थी वो मैंने पढ़ी थी। तो तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। अगली बात है, तू अंधों की आंखें खोले। तेरा काम क्या है? अंधों की आंखें खोलना, असीरों को कैद से निकालना, जो अंधेरे में बैठे हैं उन्हें कैद खाना से छुड़ाना। अब गौर कीजिए, हदायत के रास्ते हैं 3। हदायत के 3 रास्ते हैं कि आदमी आँखों से देखता है तो ईमान लाता है, कानों से सुनता है तो ईमान लाता है, दिल से इत्मीनान हासिल करता है तो ईमान लाता है। ये हदायत के 3 रास्ते हैं। तो वो इन तीनों रास्तों को, वो कौन थे, वो कौन, यार बोले ना प्लीज़ यार, मुझे डिस्टर्ब ना करें, बोले ना। अच्छा यार हद हो गई है भाई, नहीं वो सारा टेम्पो ख़राब कर देते हैं, बोले ना यार आप प्लीज़, आप ज़रा। अच्छा, कुरान करीम को आप देखें, सुम्मुन बुकमुन उमयुन, ये तीनों वही अंधों की आंखें खोलना है। अब ये कौन है? ये अंधों से मुराद, ये साया से पूछना पड़ेगा कि अंधे से मुराद क्या है। इससे मुराद फिज़िकली अंधा नहीं कि जिनकी आँखें ही को नहीं, वो अंधा नहीं है। इससे मुराद जो है, ये हज़रत यसाया से हम पूछेंगे कि ये अंधे से बहरे से क्या मुराद है। तो आप यसाया 29 को देखें, बाब को 18 आयत के अंदर, उस वक़्त बहरे किताब की बातें सुनेंगे और अंधों की आंखें तरीकी और अंधेरे में देखेंगी। यानी वो लोग जिनके पास नूर हदायत नहीं है, शरीयत नहीं है, वो अंधे हैं। जो शरीयत को नहीं जानते वो अंधे हैं। यसाया का यही मतलब है। तो बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम, इस लिहाज से आप नबी उम्मी थे, आपकी जो कौम है वो उम्मीयीन है, उम्मी और उम्मीयीन, ठीक है। इसे अंधे कहा गया है कि वो रसूल, जो वो कौम जो अंधे हैं तो अंधों की आंखें खोले, और वो रसूल जो अंधा रसूल है। अंधा रसूल क्यों कहा गया है? कि हज़रत इसहाक की औलाद में से, नस्ल में से नबी के बाद नबी, नबी के बाद नबी, नबी के बाद नबी, किताब के बाद किताब, किताब के बाद किताब, मगर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई नबी आया ही नहीं, कोई शरीयत आई ही नहीं। इसलिए उन्हें कहा गया है कि ये अंधे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है इस बात का। तो इसलिए तो आगे, हाँ ठीक है, आगे है कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खुदी मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। आगे जो बात की जा रही है ना, वो बात की जा रही है बुत परस्तों की, कि वो नबी आएगा तो वो क्या करेगा? मैं अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए ना रखूँगा। वो शिरक का ख़ात्मा करेगा, बुत परस्ती का ख़ात्मा करेगा, बुतों का ख़ात्मा करेगा। सैयदना मसीह को सारी ज़िंदगी बुतों से, बुत परस्तों से कोई वास्ता ही नहीं रहा। ना उन्होंने कभी बुत परस्तों से कोई तल्लक रखा, ना वास्ता रखा, ना किसी बुत को तोड़ा।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया, अरब को पाक किया, और आपने जितने बुत थे उन बुतों को कुल जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, तो आपने बुतों को अगली बात जो है कि समंदर पर से गुज़रने वालों है, जज़ीरों और इनके बशिंदों, खुदा के लिए नया गीत गाओ, ज़मीन पर सर तसर, बस होगी, मैं आखिर बात कर लूँ, सर तसर उसी की इस्ताइश करो। मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि खुदा का जो मरकज़ था वो तबाह हो चुका था, अब मरकज़ कायम हो चुका है, अब हज का ज़िक्र है। मेरा चूँकि वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो दोबारा मैं यहीं से आके इस बात को मुकम्मल करूँगा। शुक्रिया। मसीह यसू में आप सबको सलाम। अच्छा, आज का हमारा मौजू जो मेरे सामने पड़ा हुआ है वो ये था कि यसाया 42 बाब में जो पेश गोई है वो यसू मसीह के मुतल्लिक़ है या हज़रत मोहम्मद के बारे में। और पिछला मुनाजरा हमने जो किया था उस पे एतराज़ ये था कि दावा नहीं पेश किया गया था मुस्लिम साइड की तरफ, और आज भी वही काम किया गया है। खैर कि दावा फिर से पेश नहीं किया गया, और दावे में जो आयत पेश की गई है वो ये है कि इस नबी का ज़िक्र आप तौरात और अंजील में पाते हैं। बात ये तौरात और अंजील की कर रहे हैं, और सारा जो मुकदमा है वो यसाया की किताब से दे रहे हैं। ठीक है, आवाज़ तो आ रही थी। अच्छा, सारा इनका मुकदमा है यसाया 42 बाब में से, और दावा जो है वो तौरात और अंजील से मुतल्लिक़ है। ये थोड़ा सा पीछे कर दें सर, इधर आगे कर दें थोड़ा सा, और कर लें, चलें सही है, ठीक है। अच्छा, तो दावा इनका था कि लिखा हुआ पाते हैं तौरात और अंजील में, और मनाजरा हो रहा है यसाया 42 बाब के बारे में। तो हमने इनसे कहा था कि आप हमें दिखाएं कुरान मजीद में और या अपनी हदीस में से कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि यसाया की जो पेश गोई है उसका ज़िक्र जो है वो हज़रत मोहम्मद के बारे में है। बदले में जो आयत जो हदीस पेश की गई थी पिछली मरतबा भी, बुखारी शरीफ 21-25, उसमें जो सहाबी हैं अमर इब्ने आस, वो कहते हैं कि जी उनसे सवाल किया गया कि तौरात में हज़रत मोहम्मद का ज़िक्र मौजूद है, तो उन्होंने उसके जवाब में ये जो है पढ़ के सुनाया है कि बिल्कुल लिखा हुआ है, तौरात में उनका ज़िक्र पाया जाता है। और उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा हाँ, खुदा की कसम आपकी जो पेश गोई है या आपकी जो सिफ़ात हैं वो तौरात में उसी तरह आई हैं जैसे कुरान में उनका ज़िक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर तौरात के बारे में ज़िक्र बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि ये यसाया के बारे में जो पेश गोई है उसके मुतालिक बात हो रही है। तो पहली बात ये कि मैंने कहा था कि ये जो पेश गोई है अगर आप इसका दावा हमें पैगम्बर इस्लाम से दिखाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो पैगम्बर इस्लाम से अभी तक ना पिछले मनाजरे में हमें दिखाया गया था और ना ही इस मनाजरे में हमें दावा दिखाया गया है जिसमें रसूल अल्लाह की तरफ से ये पेश किया गया हो कि जी मेरा जो ज़िक्र है वो यसाया की किताब में पाया जाता है। अच्छा, तो हम जब ज़िक्र कर रहे थे सहाबा का कि सहाबी को ये लगा कि ये जो ज़िक्र है ये तौरात में पाया जाता है, लेकिन आप जब देखें सही बुखारी उसकी 3305 में देखें तो आपको मालूम होगा कि तौरात के बारे में जो सहाबा कराम का जो इल्म है वो इस कदर सतही है, या आप समझ लें कि उनकी जो तौरात को समझने की जो सेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों जी, मैं ये दिखाऊँ, ये नीचे नहीं बुखारी शरीफ पढ़ी नीचे ये, हाँ अच्छा 3305 है और उसमें देखें कि क्या ज़िक्र है कि इसमें चेन नहीं मैं कर रहा कि उसमें नबी बताते हैं, नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल के कुछ लोग गायब हो गए, ठीक है, और सहाबी कह रहा है कि मेरा तो ये ख्याल है कि उन्हें चूहे की सूरत जो है ना मसक कर दिया गया था, क्योंकि चूहों के सामने ऊँट का दूध डालें तो वो नहीं पीते, लेकिन अगर बकरी का दूध डालें तो वो पी लेते हैं। वजह सिर्फ ये है कि जो ऊँट है ना वो बनी इसराइल में हराम था,
اس لیے جو چوہے ہیں وہ بنی اسرائیل کو چینج کر دیا گیا، ان کی صورت بدل دی گئی، اور اس لیے چوہے جو ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور اس لیے وہ جو ہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے۔ تو یہ ان کی سینس تھی تورات کو سمجھنے کی، یا یہودیوں کے جو قصے ہیں ان کو سمجھنے کی، کیونکہ عرب میں یہ قصے عام طور پر سنائے جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے بہت سی ایسی باتیں جو ہیں یہ سنتے رہتے تھے، تو ان کو لگا کہ یہ شاید حضرت محمد کے بارے میں پیش گوئی ہے، لیکن ایسا دعویٰ جو ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے کبھی نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح 68-19 جو ہے یہ دوسری بخاری شریف ہی 68-19 ہے حدیث نمبر، اس میں کہا گیا ہے کہ جی کہ ایک یہودی عورت کو جو ہے نا زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا، تو پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے، یعنی کہ تورات میں اس کے بارے میں کیا سزا تجویز کی گئی ہے۔ اگر تو پیغمبر اسلام کو تورات کے بارے میں علم ہوتا تو یقیناً ان کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جانا تھا، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ رجم کی جو سزا ہے وہ تجویز کی جاتی ہے تورات میں۔ تو پیغمبر اسلام سمیت صحابہ کے جو تورات کو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک صحابی کا کیسے دعویٰ ہم قبول کر لیں جو کہ غیر نبی کی طرف سے ہے؟ یہ دعویٰ پیغمبر اسلام کی طرف سے نہیں کیا گیا، یہ دعویٰ آ رہا ہے ایک صحابی کی طرف سے۔ تو صحابی کے دعویٰ کی، یعنی کہ اگر وہ کہہ رہا ہے جی خدا کی قسم یہ جو بات ہے تورات میں لکھی ہے، تو اگر ہم خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ جو بات ہے یہ پیغمبر اسلام کے بارے میں نہیں ہے، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نے یہ جو ہمیں دعویٰ دکھانا ہے وہ پیغمبر اسلام سے کم از کم ہونا چاہیے، اور جو قرآن سے آپ نے آیت پیش کی ان میں یسایہ کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ آپ پورے قرآن میں سے یسایہ نبی کی کوئی کتاب کا ذکر دکھا دیں یا یسایہ نبی کا نام لکھا ہوا دکھا دیں تب بات بن جاتی ہے، لیکن ان کا نام تک نہیں لکھا ملتا۔ انجیلی دعویٰ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو واضح متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 15 سے 21 آیت میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ دیکھو میرا خادم، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا دعویٰ آپ کو متی جی دکھائیں ذرا بھائی، ادھر دکھا دیں آپ، یہ والی دکھا دیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ 12 باب ہے متی رسول کی انجیل، اور اس کی 15 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو یہ میرا خادم جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ قوموں کو انصاف کی خبر دے گا، یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا، یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ تو دے دیتے ہیں بعد میں، سر آپ ہی کریں۔ اچھا، تو یہ دعویٰ ہمارے انجیل میں یسایہ نبی کی معرفت سے آپ کو ایسے دعویٰ ہونا چاہیے، یہ قرآن میں ایسا کوئی دعویٰ ہمیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا ہے۔ اور یہ جو تکے جو ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور آج بھی وہی ہوا ہے کہ یہ ٹانکے لگا رہے ہیں جی یہاں پہ ایسے ہے، یہاں پہ ایسے ہے، تو یہ ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ ایسے کام نہیں چلتا، آپ نے ہمیں دعویٰ دکھانا ہے جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 22 اور 23 آیت میں دیکھیں تو یہ ساری جو صفات ہیں مسیح سے متعلق یہ آپ کو وہاں پہ بھی مل جاتی ہیں۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 22-23 آیت کہ جی نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا، متوکل تھا، خدا پر یقین کرتا تھا۔ اور یہی بات آپ کو جو ہے نا خادم سے متعلق یہ کہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے چیخ کر کیا ہے جی میرا چیلنج ہے، ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا، تو وہ ہم ریبرٹل میں دیکھیں گے، لیکن میری یہ بات جو ہے نا اپنے مقدمے میں بھی شامل کی تھی
کہ خدا مسیح جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ میرا خادم ہے، کہ آپ فلپیوں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی جو ہے 6 سے 8 آیت اگر دیکھیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ تو یہ آپ کو صفات جو ہیں یہ خداوند مسیح میں اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ جب دعویٰ ہی نہیں ہے تو صفات کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو انجیلی دعویٰ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح جو ہے اس دعوے کو جب یسایہ کی کتاب میں دہرایا گیا کہ میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور اسے مقرر کروں گا قوموں کے لیے، تو یہ بھی آپ کو جو ہے 61 باب، یسایہ 61 باب میں جو دعویٰ دہرایا گیا ہے اس کو آپ لوکا 4 باب کی 16 سے 21 آیت میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر آپ دیکھیں نا، یہ ان کا دعویٰ تھا جو کہ نامعلوم دعویٰ انہوں نے تکے لگانے کی کوشش کی ہے۔ خیر، اگر آپ یہودی دعویٰ دیکھیں نا تو وہاں پہ بھی یہ آپ کو مل جائے گا کہ انبیاء کی زبانی کہا گیا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں اقبال مند کرتا ہوں، یسایہ 52:13، میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں 42:1، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا 110:1۔ یہ یہودی دعویٰ ہے۔ مدراش زبور 42 اور 43 کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسایہ کے بارے میں ہے۔ تارگم جوناتھن میں دی مسایہ اینڈ ایرمیک انٹرپریٹیشن جو ہے، اس میں بھی یہودی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، یہ جو پیش گوئی ہے، یہ مسیح کے بارے میں کی گئی ہے، کسی دوسرے نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ خادم مسایہ کے بارے میں جو ہے یہی تارگم جوناتھن میں یہ بات کرتے ہوئے اس کے صفحہ نمبر 59 اور 60 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ مسیح کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہودیوں میں بھی یہی بات ہے، اور مسیحیوں نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ وہی ہے جو مسیح کے بارے میں کیا جاتا تھا پہلے سے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مدراش رابہ میں آپ دیکھ لیں پیج نمبر 135 اور 36، اور مدراش زبور جو ہے، زبور کا جو تفسیر ہے اس میں 2:2 میں یہ ذکر پایا جاتا ہے۔ تو یہ دعویٰ قطعاً کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آگے ہے کہ میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حضرت محمد پر اللہ تعالیٰ کی روح تھی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ 1 منٹ ٹائم روک دو۔ ٹائم اچھا، آگے ہے جی، خادم جو ہے اس پر خدا کا روح ہوگا، خدا کا روح جو ہے وہ خادم پر ہوگا، لیکن ایسا کوئی بھی دعویٰ حضرت محمد کے بارے میں آپ کو نہیں ملتا۔ اسلام میں خدا کے بارے میں یہ جو ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی روح ہے، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی روح سے مراد ہے وہ حضرت جبرائیل کا بھی بنا لیتے ہیں کبھی کوئی، لیکن یہاں پر کہیں پہ بھی آپ کو قرآن مجید میں کہیں لکھا نہیں ملتا کہ حضرت محمد پر اللہ تعالیٰ کی روح تھی۔ اور جو تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا سورہ کاف میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہودیوں نے روح القدس کے بارے میں حضرت محمد سے سوال کیا، اور 3 سوال کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو صحابہ کاف ہیں وہ کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ روح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ روح میرے رب کی طرف سے ایک امر ہے، یعنی کہ روح القدس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا سوال روح القدس کے بارے میں تھا، اور یہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی روح القدس جو ہے وہ حضرت محمد پر ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں، کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا، یہ حضرت محمد کے بارے میں قطعاً نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید میں ہی یہ بات حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو متعدد حوالہ جات مل جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی 87 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح القدس سے اس کی مدد کی،
ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی 253 نمبر آیت میں دیکھیں، یہ رسول جن کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں کوئی ایسا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، سورہ مائدہ میں 110 نمبر آیت ہے، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح القدس سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ روح القدس کے بارے میں جتنی بھی خاص باتیں ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، حضرت محمد کے بارے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روح القدس سے ان کی مدد کی گئی ہے، اور مسیح کا اپنا دعویٰ یہی تھا۔ آپ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 16 سے 21 آیت دیکھیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت محمد کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ آپ کو نہیں ملتا۔ مزید جو اوصاف ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ وہ ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا اور قوموں میں عدالت قائم کرے گا۔ بھئی قوموں میں عدالت ہے کیا؟ پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کون سی قوموں میں عدالت کا ذکر ہے، یا ایسا کیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسیح جو ہے ان کو غیر قوموں کی طرف بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ اس کا جواب ہم دیں گے ریبرٹل میں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں، یہ سایہ 9 باب کی 1-2 آیت، پہلی اور دوسری آیت۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ بات خداوند مسیح کے بارے میں ہے، اور یہ بات آپ کو پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے متی کی کتاب اس کے 4 باب کی 12 سے 16 آیت میں، کہ یہ بات جب مسیح کے بارے میں آئی تو مسیح ہی اسے پورے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، کوئی آپ کو غیر نبی سے یہ بات پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ کہ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا۔ اب مجھے کوئی بات جو ہے نا خود سے نہیں ہے، ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، جیسے میرے دوسرے دوست کو پڑ رہی ہے کہ بھئی ایسے ہوگا تو یہ ہوگا، اگر میری خالہ کی مونچھیں ہوتی تو میرے خالو ہوتے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بالکل ہم وہی بات ایز اٹ از کر رہے ہیں جو کہ متی کی انجیل میں جیسے دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ یسایہ کی معرفت یہ کہا گیا وہ پورا ہو کے زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو لوگ موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ تو یہ بات مسیح کے بارے میں ہے، بالکل اس پر حضرت محمد پورے ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ آگے اس پیش گوئی کو جیسے ہی چلاتے رہیں، ذکر کرتے ہیں مزید جو اوصاف ہیں کہ وہ قوموں میں عدالت قائم کرے گا۔ یہ حضرت محمد نے قائم نہیں کی، یہ بالکل غلط بات ہے کہ انہوں نے کوئی عدالت قائم کی تھی، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ لیکن مسیح کے بارے میں یہ بات آپ کو دونوں طرف میں، نہ صرف یہ ہمارا دعویٰ ہے بلکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ مسیح جو ہے وہ دنیا میں عدالت کے لیے آئیں گے۔ متی کی انجیل 25ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ ابن آدم جب آئیں گے قومیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی اور وہ قوموں کا انصاف کرے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یہی آپ کا دعویٰ ہے کہ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ جو ہے نا تمام دنیا میں جو ہے عدالت قائم کریں گے۔ تو آپ میں تو حضرت محمد کے بارے میں یہ بات کہی نہیں گئی۔ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ تھا کہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو جو ہے نہیں توڑے گا اور قوموں میں عدالت قائم کرے گا۔ یہ بات جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ یسایہ نبی کی راستی سے عدالت کرنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب وہ کہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، تو مسیح نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو غیر قوموں کے لیے ایک امید بن کر آتا ہے، نہ کہ حضرت محمد
کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑا، تو آپ دیکھیں کہ ام کرکا ایک عورت ہے، اس کے بارے میں ہے کہ زید بن حارثہ کو اس کی طرف بھیجا گیا، لشکر روانہ کیا گیا اور یہ عورت گرفتار ہو گئی. کافی عمر رسیدہ عورت تھی، خاتون تھی. اس کے دونوں پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اونٹوں کو، اور وہ عورت درمیان سے چر گئی تھی. تو یہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑنے والی بات تو بالکل نہیں ہے. یہ مدارج النبوت ہے کتاب، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. مدارج النبوت میں یہ دکھانا ذرا ایک ساتھ دوسرا تھا. ہاں جی دوسری ہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، آپ اسے بعد میں رد کر دینا، مجھے اس سے کیا ہے. یہ دیکھیں، ایک منٹ ٹھہرے نا، یہ ان کی کتاب ہے جی مدارج النبوت، اور یہ ذکر ہے اس کا صفحہ نمبر 304 ہے، اور اس میں یہ واقعہ درج ہے. ان کو اچھا میں پڑھ دیتا ہوں جی. حضرت زید بن حارثہ کو رمضان مبارک میں ام کرکا فاطمہ بنت ربیہ کی زید فزاریہ کے لیے روانہ کیا. یہ ام القرا کے نواح میں تھی. یہ مدینہ سے 7 رات کی مسافت پر ہے. یہ وہاں کی ملکہ اور سردار تھی، اور اس جگہ بھی سریہ وادی القرا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ام القرا جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا. یہ بہت بوڑھی تھی، اسے بہت سخت مار لگائی اور اس کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر 2 اونٹوں کے پاؤں سے باندھ دیا اور پھر دونوں اونٹوں کو بگایا، جس سے وہ 2 ٹکڑے ہو گئی. ٹھیک ہے. جب زید بن حارثہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور کے دروازہ مبارک پر دستک دی تو حضور کا شانہ اقدس سے قمیض تو حضور کا شانہ اقدس جو ہے بغیر قمیض مبارک پہنے اسی حال میں باہر تشریف لائے. آپ کا لباس مبارک آپ کی بغل میں تھا. پھر حضور نے زید کو آغوش میں لے کر ان کا بوسہ لیا اور عورت کا حال پوچھا، اور انہوں نے اپنی ظفر مندی کی داستان بیان کی رسول اللہ سے. یہ پورا واقعہ مدارج النبوت صفحہ نمبر 304. یہ لیں جی، یہ کتاب ہے. اچھا تو بنو قریظہ کا ذکر بھی اسی کتاب میں کیا گیا. خیر وہ سب کو ہی پتہ ہے. بنو قریظہ کے 700 لوگوں کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا گیا، اور حضرت علی کو اور حضرت اسامہ کو تلوار دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ان کی گردنیں کاٹیں، اور گردنیں کاٹتے کاٹتے ان کو رات ہو گئی تھی اور انہوں نے مشالے جلا کر خندق کھودی ہوئی تھی اور خندق کھود کر ان کی گردنیں کاٹتے رہے. رات ہوگی اور مشالے جلا کر انہوں نے یہ کام پورا کیا تھا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہے وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا. آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو آپ نے حکم دیا جی ان کو جو ہے باہر نکال دو، عرب میں ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ انجیلی دعویٰ جیسے ہم نے ثابت کیا ہے، آپ ویسے ہی اگر پیش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا جو ہے مناظرہ آپ کے پہلے سیشن میں ہی ختم ہو چکا ہے. اچھا کدار کے بارے میں ذکر ہے، جن کا یہ بعد میں ذکر کریں گے. کدار جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک غلط فہمی ہے کہ جی کدار میں جو ہے کدار کا ذکر آیا ہے اس لیے وہاں پر جو ہے حضرت محمد کا ذکر ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کدار کا واقعہ پڑھتے ہیں تو کدار جو ہے وہ ہے کہاں پہ، اگر ہم ساری بحث جو ہے ان 2-3-4 چیزوں پہ لگا لینا کہ خادم کون ہے، کدار کہاں پہ ہے، صلہ کہاں پر ہے. اچھا میری دونوں مقررین سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسلام سے متعلقہ ہو یا مسیحیت سے، آپ باحوالہ کریں، مطلب کہ کتاب سے پڑھ کے پیش کریں. اس لیے کیونکہ آپ کوئی بھی روایت پیش کر رہے ہیں، کوئی بھی آیت پیش کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ بات لکھی ہے اسی طرح سے پیش کی جائے. دونوں سے یہ میری گزارش ہے. ایک اور بھی کر دیں، میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے. ہاں جی دعویٰ اور دلائل دعویٰ پیش. اچھا چلیں وہ آپ کرنے دیں، ان کو ان کا ٹائم ہے. آپ کے ٹائم پہ دیکھیں کسی نے نہیں روکا، آپ ان کو ان کا ٹائم لینے دیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں آپ کرنے دیں.
اچھا کہ کردار کہاں پہ ہے؟ ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ 3-4 چیزوں پر یہ ہے. خادم کیا ہے، خادم کون ہے؟ خادم میں نے بتایا کہ مسیح کے بارے میں یہ دعویٰ موجود ہے ہمارا انجیل سے. جب انجیل میں موجود ہے تو اس کے بعد کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ہوا بھی ہے تو اس کی جو ہے کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اس کے بارے میں بھی کوئی واقعہ جو ہے یا کوئی بھی جو سند ہے وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ ایک صحابی کا مسئلہ ہے اور انہوں نے ایک چیز روایت جو ہے پیش کی ہے کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس تورات میں ان کا ذکر ہے. اگر آپ کردار کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اکثر لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسماعیل کے جو دوسرا بیٹا ہے ان کا جو نام ہے وہ کردار ہے، اس لیے یہ پیغمبر اسلام کی بات ہے. لیکن اگر آپ بائبل میں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ کردار سے خوشخبری آ نہیں رہی، کردار کی طرف خوشخبری جا رہی ہے. اور کردار ہے کہاں پہ؟ یہ شمالی عرب کا جو ہے علاقہ ہے. یہ سمجھ لیں مکہ اس سے بہت آگے کی طرف ہے. اور کبھی بھی کسی نے بھی، یعنی کہ آپ بائبل میں دیکھیں، اور بائبل کیا دیکھنی ہے، اسلام سے پہلے اس کو عرب کہا بھی نہیں جاتا تھا. یعنی کہ سر کردار اور صلہ میں آپ بعد میں بات کر لینا. اچھا کردار جو ہے وہ عرب کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عرب نہیں ہے، یہ شمالی جو ہے عرب ہے. اور اس کو جو ہے ادوم کی سرحد کے ساتھ جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے قریب ترین ہے، نہ کہ یہ مکہ کا کوئی علاقہ ہے. اور صلہ کی بھی اگر آپ بات کریں تو یہ ہم تو کہتے ہیں کہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. صلہ جو ہے یہ چٹان کو کہا گیا ہے اور اس کے متعدد حوالے جو ہیں آپ کو بائبل مقدس سے مل جاتے ہیں کہ جو صلہ ہے یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے بلکہ چٹان کو کہا جاتا ہے. اور بہت سی ایسے جو ہیں علاقے ہیں جن کو صلہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پہاڑی ہے مکہ میں مدینہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام صلہ ہے. تو اس پر مسلمانوں نے اپنا دعویٰ کر لیا کہ نہیں جی یہ سایہ کی جو پیش گوئی ہے یہ مدینہ کی ایک علاقے کے بارے میں ہے. تو آپ دیکھیں جب میں کوئی بات کرتا ہوں، سپوز اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ گجرات جو ہے، گجرات کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے یہ پاکستان میں ہے. اگر میں بات کروں گا گجرات کی تو اس سے مراد ہوگا کہ پاکستان کا جو گجرات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ انڈیا والے گجرات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو صلہ جو ہے وہ مدینے میں اگر پہاڑی کا نام ہے، صلہ جو ہے اگر پہاڑی کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہی صلہ ہے جو یہ سایہ نبی کے جس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سایہ نبی جس صلہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ پیٹرا کا علاقہ ہے، یہ یردن کی سرزمین ہے، نہ کہ بہت دور جو ہے مکہ یا مدینہ کا کوئی علاقہ ہوگا. یہ ایکچولی ان کو مسئلہ بھی یہی ہوا ہے کہ چارلز فوسٹر ایک نام کا ایک ہے بندہ ہے جس نے یہ پہلی مرتبہ ان کو کہا تھا اور اس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہسٹری میں کہیں پہ بھی مکہ ملتا ہی نہیں ہے. ہسٹری میں اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں نا، یعنی کہ 3 صدی میں یا 4 صدی میں آ جائیں تو آپ کو مکہ کا حوالہ ہی نہیں ملتا. مکہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. تو یہ اسلام کے رائز کے بعد یعنی کہ 5ویں یا 6 صدی میں آپ کو مکہ کا یا اس سے جو منسلک علاقے ہیں ان کا ذکر ملنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. یرمیہ 49 باب کی 16 آیت میں دیکھیں، وہاں پہ صلہ کا مطلب چٹان ہے. تو جہاں پہ چٹان کا ذکر آئے گا وہاں پہ صلہ لکھا ہوا آئے گا عبرانی میں. تو کہیں پہ بھی یہ صلہ جو ہے یہ اگر پہاڑی ہے بھی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ علاقہ بن بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سایہ کی پوری پیشگوئی جو ہے حضرت محمد کے بارے میں آ جاتی ہے. یہوہ کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہوہ کا نام کہیں پہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہی نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ آپ یہ پیشگوئی جو ہے اس کے تمام اوصاف جو ہے پہلے دعویٰ پیش کریں، پھر اس جو خادم کے جو اوصاف ہیں اس کو حضرت محمد کے بارے میں پورا ہوتے ہوئے دکھائیں. لیکن ایسا آپ نہیں کر سکے. اب چند ایک باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرا خادم قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد پر اللہ کی روح ہے. یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے.
یہ آپ نے ہمیں دکھانا ہے. وہ ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہیں بجھائے گا. آپ کے سامنے ہم نے بنو قریظہ اور ام کرکہ کا جو واقعہ ہے وہ رکھ دیا. اس کے علاوہ آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے اتنی ساری جنگیں کی ہیں, تو جنگوں سے جو ہے مراد ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا. جو قومیں بالکل نابود ہونے کے قریب تھیں, آپ نے ان پر حملے کر کے جو ہے ان پر جنگ مسلط کی ہے خود سے. وہ تھکے گا نہ ماندہ ہوگا جب تک عدالت قائم نہ کر لے, خدا اس کی روح قبض نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن حضرت محمد عدالت قائم کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے, ٹھیک ہے. میں تمہیں قوموں کے لیے عہد ٹھہراؤں گا, میں تمہیں قوموں کے لیے عہد ٹھہراؤں گا. حضرت محمد کسی کے لیے کوئی عہد نہیں ہے, لیکن مسیح جو ہیں وہ تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عہد ٹھہرایا گیا ہے کہ یرمیہ 31 میں یہ ذکر ہے کہ تب میں ان سے نیا عہد باندھوں گا, ٹھیک ہے, اور اپنے آئین ان کے دل پہ لکھوں گا. اور یہ یسوع مسیح کے دور میں پورا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا خون ہے, جو نئے عہد میں یہ میرا خون ہے جو بتھیروں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. تو یہ نیا عہد ہے, معافی کا عہد, ٹھیک ہے. لیکن حضرت محمد کسی کے لیے عہد نہیں ہے. اور تو خود مشرکین سے انہوں نے جو ہے معاہدے کیے تھے. اچھا, اندھوں کی آنکھیں کھولے گا. یوحنا 9 باب میں ایک جنم کے اندھے کی یسوع مسیح نے آنکھیں کھولی. یہ ایک بڑی غلط فہمی جو ہے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ یہ باطنی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے, یہ جہالت کو دور کرنے کے لیے. بھائی باقی نبی بھی تو جہالت دور کرنے کے لیے آتے رہے ہیں. ہدایت کے لیے کون ایسا نبی ہے جو ہدایت کرنے کے لیے نہیں آیا, اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا؟ تو سب نبی ایسے ہی آئے تھے. لیکن اگر یہ سب نبیوں کے لیے ہے, اس پر کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری اگر پورا اتر سکتا ہے تو یہ دعویٰ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے اس کی جو باطنی اندھیرا تھا یا جو اس کی آنکھیں ہیں, جو حالت ہے اس کی دور کی. تو ہر نبی نے یہی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیشل ایونٹ ہے جو مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے. ایسے لوگ جو دیکھ ہی نہیں سکتے, جن کے لیے امید ہی نہیں ہے. تو جنم کے اندھے کی آنکھیں آج تک کسی جو ہے کسی کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے, صرف اور صرف مسیح کے ساتھ خاص ہے کہ انہوں نے ایک جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول لی تھیں. لیکن اس کے برعکس آپ اگر حضرت محمد کے بارے میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک اندھا جو ہے ان کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا. سورت نمبر ہے اس کی 80 اور اس کی پہلے 1 آیت سے 12 نمبر آیت میں دیکھیں کہ رسول اللہ کی مجلس میں ایک اندھا آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ان سے بے رخی, ان سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. ان کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہ کیا کہ بلکہ یہ کیا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آ گیا ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر کے ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کی تھی, ٹھیک ہے. اس خادم نے یعنی کہ آنا تھا کہ لوگوں کی اندھوں کی کیا کرے, آنکھیں کھولے. لیکن آپ بخاری شریف 6802 میں دیکھتے ہیں 6802 کہ رسول اللہ کے چرواہے کو ایک بندے نے کچھ لوگوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے, اور ان کے اونٹ لے گئے. جس کے جواب میں رسول اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی اور ان کو اندھا کر دیا. ان کے آئی بول جو ہیں وہ پھوڑ دیے تھے. تو یہ خادم جو ہے اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آ رہا ہے. ایک طرف مسیح ہیں اور دوسری طرف آپ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اندھوں سے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی دوسروں لوگوں کی آئی بول جو ہے پھوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. پرانی باتیں پوری ہوگی اور نئی باتیں آ رہی ہیں. تو رسول اللہ نے کوئی نئی شریعت دی ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جی پرانی باتیں پوری ہوگی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم کے دین پہ آؤں. تو ابراہیم کا دین تو یسوع سے بھی پہلے کا ہے. تو آپ کیا نئی کوئی چیز لے کے آئیں؟ حج تو اسلام سے پہلے بھی ہو رہا تھا, لوگ ویسے ہی کرتے تھے. اور ایون کہ بخاری شریف میں آیا کہ لوگ ننگے ہو کر حج کرتے تھے. آپ نے طریقہ بدل لیا, کپڑے پہن کے کرتے ہیں, لیکن بات پرانی ہے. اور اسی طرح نماز پہلے لوگ پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھتے ہیں. روزے پہلے بھی رکھ رہے تھے, آپ بھی رکھ رہے ہیں. نیا کیا لے کے آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی شریعت کے دائی ہیں. تو نئی شریعت جو ہے چلو بھائی آپ نے یہ بیان کرنا تھا کہ یہ یسایہ کی پیشین گوئی عیسیٰ کے لیے کیسے ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, آپ آگے جواب دیجیے. چلو کرن دے نا حکیم صاحب, یہ اچھا طریقہ ہے. نہیں آپ دیکھیں میں تقابل کر رہا ہوں. یہ تقابل ہوا ہاں موضوع کیا, میں یہ سایہ سے ہٹ کے بات ہی نہیں کر رہا. اعتراض ہے نا, موضوع تے گل نہیں کی تھی, اپنے ریبٹل چاہ گے. اچھا صحیح ہے. حضرت محمد کے بارے میں کبھی کہیں پہ بھی آپ کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا نہیں ملتا, بلکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ہم تو ابراہیم کی ملت ہیں, یعنی کہ ابراہیم کے دین پر ہیں. ہم کوئی نیا دین تو لے کے نہیں آئے. یہ دعویٰ ہی نہیں ہے حضرت محمد کا. آپ دکھا دیں اگر دعویٰ ہے تو.
لیکن یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ ایک نیا عہد ہے, یہ نیا عہد میں جو میرا خون بہایا جا رہا ہے یہ نیا عہد ہے لوگوں کے لیے, سب کے لیے امید ہے. نیا گیت جو ہے لوگوں کو گانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. اب اسلام میں جو جیسے ہم گیت جیسے بتایا گیا نا ویسے اسلام میں ہے ہی نہیں. دنیا میں جیسے ہم مسیحیوں کے لیے یا یہودی جیسے پرستش کرتے ہیں خدا کی, ان میں ایسا نہیں ہے. نیا گیت کوئی بھی نہیں سکھایا. آپ بتائیں رسول اللہ نے کب کسی کو نیا گیت سکھایا ہے؟ بلکہ اس کے برعکس اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو برے کا جو گیت ہے وہ ہے نیا گیت, جو لوگوں کو امتوں کو سکھایا گیا ہے کہ آپ خداوند کی اس طریقے سے مدح سرائی کر سکتے ہیں. میں آپ کو دے دیتا ہوں سر. چلے میں یہ حوالہ دے دوں گا آپ کو ابھی میرے شاید ذہن میں. تو کل ملا کر بات یہ ہے, یہ سایہ جو 42 باب ہے, ہم نے پچھلی مرتبہ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا اور اس مرتبہ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے. ہم آپ سے صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں دعویٰ دکھائیں. پہلے نمبر پر دعویٰ بار بار مانگنے کا مطلب ہی یہی تھا. سورہ اعراف کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں جی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, تو تورات اور انجیل میں یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ یسایہ کی کتاب میں ہے. پہلے آپ اس کو درست کریں. دوسرا, آپ جن اوصاف کی ذکر کر رہے ہیں وہ آپ نے قرآن سے, آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے قرآن سے, پھر آپ کی دلیل جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے تھی یہاں سے بائبل سے, لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کیا. بلکہ صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہی صفات ہیں جو کہاں پر آئی ہیں, قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے. تو آپ یہ صفات ہمیں حدیث سے پڑھ کے قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں کہ بھئی قرآن میں یہ صفات آئی ہیں رسول اللہ کے بارے میں. آپ ہمیں انجیل کی تفسیر کر کے بائبل کی تفسیر کر کے سنا رہے ہیں, ہمیں آپ کی تفسیر نہیں چاہیے تھی. ایسے ٹانکے لگانے پہ آئیں تو آپ دیکھیں ہندو بھی جو ہے نا وہ شری رام یہاں سے نکال کر آپ کو ثابت کر کے دکھائے گا اپنے طریقے سے, جیسے اس کو من پسند جو چیزیں ہیں وہ دکھیں گی. یہوہ کے نام سے جو خادم آنے والا ہے اس کے بارے میں دعویٰ دکھائیں, جیسا کہ آپ کی حدیث میں لکھا ہوا ہے. صحابی کہہ رہا ہے کہ یہ وہی صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید جو صحابی نے پڑھا تھا اور جو آج آپ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو تو یہ صفات جو ہیں قرآن میں مل ہی نہیں رہی, تو پھر آپ مانیں کہ صحابی کا قرآن الگ تھا, آپ کا الگ ہے, کیونکہ صحابی کو وہ صفات نظر آ رہی تھیں, آپ کو نہیں آئیں. ٹائم آپ ہو 5 منٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا نہیں بس میں ختم ہی کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ یہاں پھر یہ مانیں کہ صحابی کا قرآن فرق ہے اور آپ کا قرآن سب فرق ہے. اس کو صفات دکھائی دے رہی تھی, آپ کو صفات دکھائی نہیں دیں. اس کے لیے آپ کو بائبل سے جو ہے تکے لگانے کی یا ٹانکے لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے اور اس مرتبہ جو ہے نا اپنا دعویٰ قرآن سے پیش کر کے جو ہے دلائل جو ہے وہ پورے طریقے سے دیں, نہ کہ ہمیں تفسیر کر کے سنائیں کہ جی ایسا ہے تو ایسا ہوگا, ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. ایسا نہیں چلتا. آپ نے وہی باتیں جو حدیث میں ہیں پہلے وہ قرآن سے ثابت کریں, حدیث کو کریکٹ کریں کہ صحابی کا جو دعویٰ ہے کہ یہ صفات جو ہیں قرآن میں آئی ہیں, پھر آپ بائبل کی طرف آئیں, ہم آپ کی بات سنیں گے. تھینک یو.